السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اب آزاد کشمیر کی جو الیکشن کیمپینز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت آزاد کشمیر میں مختلف جلسے کر رہے ہیں، لیکن آج مسلم لیگ نون کا ایک بڑا جلسہ مظفر آباد کے اندر منعقد ہوا، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ دونوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ نواز شریف صاحب نے آج ایک اپنی امید کا اظہار کیا، ایک خواہش کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں اگر کامیابی ملی تو شہباز شریف کو کہوں گا مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نہ بن سکا تو ہر 3 ماہ بعد مظفر آباد اور دیگر شہروں میں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ ہمارے منشور پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ نواز شریف جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام مسائل حل کر کے دم لیں گے۔ مظفر آباد میں 10 گرین بسیں اگلے چند دن میں پہنچ جائیں گی۔ 15 موبائل ہسپتال جو ہے وہ بھی مظفر آباد آئیں گے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ موجودہ حکومت میں تو پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکے، ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے، لیکن اب ان کی خواہش ہے کہ انہیں آزاد کشمیر کا کسی طرح وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا الزام لگانے والوں کو کہتے ہیں کہ کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، یہ بیسکلی میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب اشارہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ یہاں پر انتخابی مہم کے دوران شکوے اور شکایات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ دیں گے، یہ عوام سے وہ کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا پنجاب کے 40 شہروں میں گرین بسیں چل رہی ہیں، پنجاب میں 300 سکول بن رہے ہیں جہاں تعلیم مفت ہوگی۔ 2021 میں نون لیگ کی 17 سیٹوں کو الٹ دیا گیا۔ اب یہاں پہ دھاندلی کا شکوہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کل ہمارے ساتھ انٹرویو کے اندر موجود تھے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کیسے ہونے جا رہے ہیں، کیا دھاندلی کا انہیں بھی کوئی شبہ ہے یا نہیں، اس سوال کا انہوں نے کیا جواب دیا، سنیے گا ذرا۔ بلاول صاحب، آزاد کشمیر پہ الیکشنز آر رائٹ اراؤنڈ دا کارنر، آپ کو پوری طرح اعتماد ہے کہ یہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ اتنے ہی فری اینڈ فیئر ہوں گے جتنے پاکستان کے الیکشنز رہے ہیں فری اینڈ فیئر۔ That's not a good news جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، that's not a very good news. It might not be good news, but it's not exactly breaking news either. تو یہ بلاول صاحب کی رائے تھی کہ جناب جس طرح کے الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں ویسی الیکشن آزاد کشمیر میں ہوں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ہونے والے جو انتخابات تھے وہ کتنے کو دھاندلی زدہ تھے، اور اب آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی رائے میں وہ کتنے فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ اسی تمام معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت شفیع اللہ جان صاحب، اور ہمارے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے حذیفہ رحمان صاحب۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ حذیفہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ یہ نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے آج جلسے کے اندر، تو بہتر نہ ہوتا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے تو شاید آزاد کشمیر کے مسائل بھی حل کر لیتے؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ بالکل، آپ بھی میاں نواز شریف کو بہت پرانا جانتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اپنے کبھی ورکر کو کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ پوری کابینہ دیکھ لیں جس پر وہ انگلی رکھتے ہیں، اور جس کو وہ چاہتے ہیں گورنر بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ وفاقی وزیر بنا دیتے ہیں۔ جو انہوں نے آج بات کی اس کو میں سمجھتا ہوں عذرائے تفنن آپ لیں۔ اچھا جی، نہ میاں صاحب ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، نہ میاں صاحب کا ڈومیسائل کشمیر سے ہے، نہ میاں صاحب کشمیر کے ریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے کشمیر سے اپنی محبت کے لیے کہا کہ مجھے کشمیر اتنا پیارا ہے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کشمیر کا وزیر اعظم بن کر یہاں پر ویسی ڈیولپمنٹ کروں، وہی پروجیکٹس لے کر آؤں جو میں پاکستان کے لیے لے کر آیا، جو میں نے موٹر ویز کا جال بچھایا، جو میں نے پنجاب کے لیے کیا۔ تو میرے خیال سے میاں صاحب کی مراد اسی سے تھی، اور آپ کے بھی علم میں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی مراد اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ تو باقی میاں نواز شریف جماعت کے سربراہ ہیں، اگر جماعت کو کشمیر میں وکٹری ملتی ہے تو میاں صاحب تو کسی ورکر پر بھی انگلی کا اشارہ کریں گے، وہ ورکر جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ میاں صاحب کے تو دستخط سے سائن ہو کر یہ سارے لوگ نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ شفیع اللہ جان صاحب، یہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ دھاندلی کا تذکرہ کیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں بھی ویسے ہی ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں اس کو کس طرح ڈیکوڈ کروں آپ کی نظر میں، کیونکہ خیر آپ لوگ تو میدان میں اب ہیں ہی نہیں وہاں پہ، لیکن میں اس کو کس طرح ڈیکوڈ کروں، اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری موجودہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، جو سابقہ الیکشنز 2024 میں ہوئے، کیا اس کے اوپر بھی اپنا گلا شکوہ اس کا اظہار کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہو، یہ سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، کیا اسی پاکستانی الیکشن کے بینیفیشری بلاول صاحب نہیں ہیں؟ کیا یہ حکومت بلاول صاحب کے ووٹ سے نہیں بنی؟ اور جب بھی اس قسم کے موقع آتے ہیں، چاہے جی بی الیکشن ہو یا پھر
कश्मीर का इलेक्शन हो, इनके नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। अच्छा। आपने देखा होगा कि बजट के दौरान भी 30 मिनट के लिए बिलावल साहब नाराज हो गए थे। फिर जीबी की हुकूमत उनको दे दी गई, तो फिर बजट में वोट भी दे दिया। तो अब ये जो कौम है, ये तमाशा देख देख के पक चुकी है। कौम को सारा पता है कि इलेक्शन के टाइम पे ये नूरा कुश्ती इनकी शुरू हो जाती है। कोई जरदारी को सड़क पे खींचता है, कोई उसके पेट से पैसे निकालता है, कोई उल्टा लटकाता है, फिर आपस में दोनों बैठ जाते हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि कश्मीर के इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन जो हमारा डिसीजन था बाईकॉट का, वो सही साबित हो रहा है। अच्छा शफीउल्लाह जान साहब, वैसे आप लोग ये नूरा कुश्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जनाब कभी एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात करते हैं लेकिन आपस में मिल भी जाते हैं। सर इस तरह तो मैं इत्तेहाद की बात करूं, सियासी इत्तेहाद की बात करूं या मेल मुलाकात की बात करूं, वो तो आप भी कर चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब को आप लोग भी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसके बाद उन्हीं को अपनी पार्टी का सदर भी बनाया आपने। मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान साहब डीजल डीजल कह के पुकारते थे, उसके बाद उन्हीं के दर के ऊपर आपकी पूरी जमात जो है वो लाइन बना के वहाँ पर पहुँच गई। तो सियासत के अंदर तो ये होता नहीं है, एक कॉमन सी बात है। देखिए, परवेज इलाही साहब की जहां तक बात है, परवेज इलाही साहब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं, तो उसके बाद उसको सदर भी बनाया गया, वजीर आला भी बनाया गया। ठीक। इत्तेहाद तो नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी जम की या नहीं, उनकी लेकिन जो सर वो पार्टी तो आपके लीडर के बकौल पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे ना वो, तो उन्हीं को नहीं आपने नहीं पार्टी नहीं, में शामिल कर इत्तेहाद लिया। भी रहा जी, इत्तेहाद में वो स्पीकर बने थे। जी 4 इत्तेहाद भी साल रहा है स्पीकर रहे जी, प्रोविंशियल असेंबली के, इत्तेहाद भी रहा 18 से 22 तक। जी शफी साहब। नहीं नहीं नहीं, इत्तेहाद नहीं रहा कभी भी, क्योंकि सुजात साहब पार्टी को वो अलग डायरेक्शन पे ले गए और परवेज इलाही साहब तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो नहीं गए। किबला, जहां 18 से तक 22 शफी तक साहब आपका और काफली का इत्तेहाद था। शफी साहब जो पंजाब चीमा के है, अंदर तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर थे, उनके कोटे पर आपकी काबीना में, और परवेज इलाही जो है वो काफ लीग के सदर होते हुए पंजाब के स्पीकर थे मेरी जान। शफीउल्लाह जान, मैं परवेज इलाही साहब को एज ए चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, या सदर के क्वेश्चन मंसूर साहब ने किया, तो मैं उस तनाजुर में ये बात कर रहा था। जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, देखिए इस टाइम इस सियासी जो एक हुकूमत कायम है, गैर आईनी गैर कानूनी, जो 17 सीटों पे कायम है, इस हुकूमत के खिलाफ कोई भी सियासी कुव्वत होगी, हम उससे बात भी करेंगे, हम उनके पास भी जाएंगे, अपने साथ शामिल करने की कोशिश भी करेंगे, तहरीक चलाने के लिए उनको दावत भी देंगे। अब हमारा जो मिशन है वो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है, इस जो एक अजाब की तरह पाकिस्तान पे मुसल्लत हो चुकी है, और इस हुकूमत के खिलाफ जो भी होगा हम उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और क्या करने जा रहे हैं आप, आगे का क्या प्लान है, क्योंकि हुकूमत तो इतनी बैठी हुई है, इनको जरा बता दें इनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगवा को अगवा का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं। अच्छा। लेकिन इमरान खान साहब को कोई बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। आपने देखा होगा 302 का जो मुल्जिम होता है वो भी अपनी फैमिली से मिल सकता है, वकला का एक्सेस उस तक होता है, तभी सहूलत उसको मिलती है, डॉक्टर की रसाई भी होती है। लेकिन इमरान खान साहब के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको अगवा ही कहा जा सकता है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो चुका है तहरीक इंसाफ का, उसमें कई चीजें डिस्कस की गई हैं। अचकजई साहब से मशावरत होगी, अलामा साहब से मशावरत होनी है, मौलाना साहब के पास हम जाएंगे, बाकी दीगर सियासी कुव्वतों से बात होगी। 5 अगस्त को हम एक नई तहरीक की शुरुआत का आगाज करेंगे जो इमरान खान साहब की रिहाई तक जाएगी। ये हुज़ैफा साहब, ये आप सारी गुफ्तगू उनकी सुन रहे हैं, यहाँ पे तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, मुज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन आज भी उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी एक बहन को NCCI का नोटिस आ चुका है, शफीउल्लाह जान साहब की भी मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो 5 अगस्त के बाद तो फिर आपके लिए मुश्किलात का आगाज़ होने जा रहा है। जी खान साहब मेहरबानी, मैं गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल अगर अवामी जमे गफीर सड़कों पर आ जाए, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो पीक पर हो, तो बिल्कुल किसी भी हुकूमत के लिए वो मुश्किल सूरत हाल होती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये बात नहीं समझ आ पा रही। एक शो में भी मैं और शफी साहब इकट्ठे थे, वहाँ मैं इनकी बात यही समझा था, लेकिन मुनीफ फारूक साहब ने जो मुझे बताया कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ को ये बावर है कि वोटर तो उनके साथ खड़ा हुआ है या सपोर्टर, लेकिन आम आवाम जो है वो खुद से निकलती है, वो नहीं निकल पा रही। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मेरी बात को आप एंडोर्स कर रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट और स्ट्रीट पावर की जो बात की जाती है वो इस तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। और अगर स्ट्रीट पावर आपके पास हो तो फिर आप कर्फ्यू भी तोड़ देते हैं, आप NOC की भी आपको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मैं समझता हूँ अवामी जमे गफीर जो है वो सबसे बड़ा NOC होता है। तो गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ अगर 5 अगस्त को लाखों लोग जो है वो इकट्ठा कर सकती है, और अगर पंजाब के 40 जिले हैं, 30 जिले से 10,000 बंदा भी आए तो 4 लाख बनते हैं। अच्छा। KPK में कहते हैं 5 करोड़ का सूबा है, तो वहां से लाख बंदा भी निकाल लें तो 5 लाख बंदा बनता है।
تو ظاہر ہے 4-5 لاکھ بندہ کا سڑکوں پر ہوگا تو حکومت بھی اور طریقے سے رسپونڈ کرے گی. اگر یہ 1000 بندہ اڈیالہ کے باہر امت مسلمہ کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے دیدار کی خاطر اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال سے تحریک انصاف کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اپنے الیکٹورل ووٹ کو جو ہے وہ اسٹریٹ پاور میں یا ماسز کے احتجاج میں کنورٹ نہیں کر پا رہے. اور بات چیت ہمیں اسی حکومت کے ساتھ کرنی ہے, اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کرنی ہے. انہوں نے پہلے 9 مئی خیر ہو گیا, اس کے بعد 26 نومبر آیا, اس کے درمیان بھی انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ اسلام آباد میں چڑھائی کی کال دی, لیکن کے پی کے میں جہاں ان کی حکومت ہے یہ وہاں لاکھ بندہ کبھی اکٹھا نہیں کر سکے. یہ ہم سے NOC کی بات کرتے ہیں, صبح پشاور میں کریں نا 5 لاکھ بندوں کا جلسہ, کہ پشاور کے انٹرچینج سے لے کر جو ہے وہ قصہ خانی بازار اور ادھر جو کارخانہ مارکیٹ ہے لوگ ہی لوگ ہوں, تو ہم بھی کہیں کہ واقعی کے پی کے میں ان کی مقبولیت ہے تو یہ لوگ یہاں بھی آ سکتے ہیں. تو بات یہ کہ اگر آپ کے پاس صوبائی حکومت موجود ہو, اس کی پوری سپورٹ ہو, اس کے وسائل ہو, آپ 15 یا 20 ہزار کا جلسہ کرتے ہیں سوابی میں, یا آپ اسلام آباد آتے ہیں تو پوری ریاستی مشینری لے کر 4-5 ہزار بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کے زور پر آپ انقلاب نہیں لے کر آ سکتے. 5000 بندہ 26 کروڑ لوگوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. طریقہ کار پھر وہی رہ جاتا ہے جو تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل نکلے. شفیع اللہ جان صاحب, میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب, انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ملک صاحب, میاں نواز شریف صاحب آج آزاد کشمیر میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے تو کہا کہ جناب اگر میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم میں بن جاؤں, لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس موقع کے اوپر 2021 کا خواہش ہر خواہش پہ دم نکلے, وزیر اعظم کبھی نہیں بن سکتے, یہ ان کی خواہش ہی ہے, نہ پاکستان کی نہ کسی اور جگہ کی. اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب, یہ یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے 2021 میں انہوں نے کہا نون لیگ کی 17 سیٹوں کو جو ہے الٹ دیا گیا. بلاول بھٹو صاحب ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ ابھی شو میں تشریف لائے, بلاول بھٹو صاحب کل ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, انہوں نے کہا جناب آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ویسے ہی ہوں گے جس طرح پاکستان کے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کوئی اس کو زیادہ پازیٹیو وے میں نہیں لیا کہ اگر وہ اس قسم کی رائے رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ان الیکشنز کو چھوڑ چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر واقعی ہوں گے؟ دیکھیں یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ الیکشن کے اوپر کسی کے اعتراضات نہیں ہوں گے. جب ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف میدان سے نکل گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن پروسیس کے اوپر وہ اعتراض کر رہے ہیں, اور الیکشن پروسیس کی شفافیت کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی گلا شکوہ کر رہی ہے کہ جناب الیکشن کے بارے میں ان کے خدشات ہیں. مسلم لیگ نواز ہارے گی, وہ اپنے خدشات کا اظہار کر دے گی کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے ماحول بنایا ہوا تھا. میرے خیال میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی شفافیت کے اوپر آج تک متفق نہیں ہو سکی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں جدہ ہاتھ پہندا ہوئے وہ اپنا فراڈ لگا لیتا ہے. گلگت بلتستان کے اندر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جناب ایک جماعت تھی جس کے تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں جیتا تھا, وہ بھی اپنی جو ہے وہ نشستیں لے کر چلے گئے, آزاد امیدواران کو ساتھ ملا لیا. یہ میرے خیال میں سب ذمہ دار ہیں اس میں کوئی ایک فرد ذمہ دار نہیں ہے. یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں کبھی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا, وہ بھی اٹھا لیتے ہیں. آج اگر پیپلز پارٹی کا موقع لیکن ان کی جو مخالف جماعتیں تھیں انہوں نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا تھا. میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی سیاسی غلطی, میں نے ہمیشہ ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیاسی غلطی یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل نظام سے نکل جاتی ہے. آپ کے ہاں سیاست میں مداخلت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس کے بینیفیشری بھی یہ سارے ہیں, یا تو یہ ہو کہ کوئی بینیفیشری نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن پروسیس آپ کا شفاف نہیں ہے, اس پہ بھی اگر کوئی اس کو شفاف بنانا تھا سیاسی جماعتوں نے یا حکومتوں نے بنانا تھا. اب مسئلہ یہ کہ آپ میدان سے نکل کے حاصل کیا کر لیتے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ الیکشن ہو جائیں گے, وہاں اگر پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی کوئی مشترکہ گورنمنٹ بن جاتی ہے یا ایک جماعت حکومت بنا لیتی ہے, تحریک انصاف کو 4 سال تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پروسیس کے اندر موجود نہیں ہیں. خیبر پختونخوا سے اگر آج یہ حکومت سے نکل جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ اور نقصان اٹھا لے. لیکن اس پہ میں شفیع اللہ جان صاحب کے پاس اگر جاؤں گا, اس سے پہلے ظاہری بات ہے وہ اس کا جواب دیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ آج تک ہوئی بھی تو نہیں ہے کسی کے ساتھ, وہ یہ کہیں گے, اس کا جواب وہ یہی دیں گے. میرے خیال میں کچھ ہو سکتا ہے ان کی بات جائز بھی ہو, کچھ زیادہ ہوگی ان کے ساتھ, کچھ انہوں نے زیادہ کر دیا اس کے ساتھ زیادہ ہوگی. بھئی آپ زیادہ نہ کرتے تو آپ کے ساتھ زیادہ نہ ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سول ملٹری ڈائلاگ سیاسی جماعتوں نے کرنا تھا. اگر کہیں مداخلت کو روکنا تھا تو سیاسی جماعتوں نے روکنا تھا. لیکن سیاسی جماعتیں ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی ایک پیج پر آنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں. آج ہم کہتے ہیں موجودہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ایک پیج پر ہے, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پیج کے اوپر موجود نہیں ہے؟
تقاریر بیشک وہ جو مرضی کرتے رہیں، للکارتے رہیں، اس لیے کہ سیاسی میدان میں تو للکارنا ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ماضی میں کیا پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں تھی ایک پیج کے اوپر نہیں تھی، اس وقت گلا شکوہ تھا پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو کہ جناب اس پیج سے ان کو ہٹائیں ہماری جگہ بنائیں. تو آج یہ کہتے ہیں ان کو ہٹائیں ہماری جگہ بنائیں. تو یہ سرکل ایسے ہی چلتے جا رہا ہے. یا تو اس میں کوئی نکلنے کی کوئی کوشش کرے. ذمہ داری میں اگین سمجھتا ہوں انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے، کسی اور کے اوپر عائد نہیں. میں نے ناظرین کل بلاول بھٹو صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جناب جو ہمارے ساتھ ہوا آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے اس کا جواب کیا دیا سنیے گا، پھر میں شفیع اللہ جان صاحب سے اس کا رد عمل لیتا ہوں. پی ٹی آئی والے جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ایک دو سال سے تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ایسے چیخیں نکل رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دور کے اندر بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے تو پتہ نہیں چلا منصور بھائی. I just didn't realize عمران خان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. یہ تو بریکنگ نیوز آپ نے مجھے دیا. یا اس کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شہید ہوا ہے. جیسے میرے والد کا زبان اور گلا کاٹا گیا ویسے سلوک کیا جا رہا ہے. یہ جو چھوٹا مشکلات پی ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ان کے لیے بہت بڑا ہوگا، میں وہ بھی نہیں چاہتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تو سیاسی جماعت کی طرح اپنا سیاست نہیں کر رہے تھے. اور اب جب مشکل میں ہے یہ امید رکھنا کہ لوگ وہ بھول جائیں گے کہ ان کا کردار کیا تھا، وہ آئی تھنک از اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ. یہ شفیع اللہ جان صاحب بلاول صاحب کی گفتگو آپ نے سنو نے کہا آپ سیاسی جماعت کی طرح کبھی ریاکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، تو یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ اس کے بعد آپ کو سیاسی جماعت کو جو مراحت حاصل ہوتی ہیں یا پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملے. دیکھیں سب سے پہلے تو بلاول صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہے. وہ جو زبان استعمال کر رہے تھے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کے بارے میں. دیکھیں بھٹو اور عمران خان صاحب میں فرق کیا ہے؟ بھٹو کہتا تھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. فرق یہ ہے. دیکھیں بھٹو کے آئین کو تو انہی کی جماعت نے مسخ کیا. بھٹو کے نظریے سے تو اس ٹائم پیپلز پارٹی بہت دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور تحریک انصاف پہ جو گزر رہی ہے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پہ اتنی مظالم اتنی سختی نہیں ہوئی. کیا 64,000 ایف آئی آر دکھا سکتے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت کے ان کے کارکنوں پہ ہوئی ہو؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ لوگ ان کے ملٹری کورٹس میں اور سزائیں ان کی ہوئی ہو؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ 22,000 کسی کے کارکن جیل جا چکے ہو؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا لیڈر ایک شفیع صاحب 64,000 ایف آئی آرز؟ جی بالکل، ہمارے کارکنوں پہ 64,000 کے اوپر 64,000 ایف آئی آرز ہیں. جی بالکل، ایک بندے پہ 30 35 ایف آئی آر. یہ نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ نمبر بالکل ہم پروف بھی کر دیں گے. کل جنید صاحب کو بھی آپ نے سنا ہوگا، ہر ہفتے ہمارے ہزاروں لوگ عدالتوں میں آتے ہیں، ہزاروں لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. اتنی سختی کسی جماعت پہ نہیں گزری جو تحریک انصاف پہ گزر رہی ہے. ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سیاسی جماعتیں تھی یا مذہبی جماعتیں تھی جو ایک ہفتے کے دوران ختم ہو گئی، کوئی نام و نشان ہی اس کا نہیں رہا. واحد تحریک انصاف ہے کہ اس مظالم کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے اور دن بدن مقبول بھی ہو رہی ہے اور بڑی بھی ہو رہی ہے اور بیانیے میں وزن بھی آ رہا ہے، لوگ بھی جوڑ رہے ہیں. 90% پاکستانی. لیکن شفیع صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے حذیفہ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، میں ایک موازنہ کرنا چاہوں گا. یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی ڈیگریڈ کر رہا ہوں آپ کی جماعت کو، لیکن آپ کو پتا ہوگا بھارت کے اندر نئی دلی کے اندر ایک کاکروچ پارٹی ہے جس کے نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. نئی دلی کے اندر جو ہے وہ نریندر مودی کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں. بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے وہاں پہ وہ باہر نکل رہے ہیں. تو اگر سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کرنا ہو، یہاں پہ حذیفہ رحمان جیسے لوگ پھر اس کے بعد آپ کو یہ نہیں کہیں گے جناب 4-5 لاکھ کا جلسہ کر کے دکھائیں نا. کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، پشاور میں جا کے یہ جلسہ کر کے دکھا دیں. اگر آپ دکھائیں گے تو پھر نہ آپ کو این او سی کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی کرفیو آپ کو روک سکے گا، نہ آپ کو دفعہ 144 جو ہے وہ آپ کو روک سکے گی. نمبرز آپ نکالنے میں جب تک کامیاب نہیں ہوں گے آپ کو تانے تشنے اسی طرح ملتے رہیں گے. دیکھیں خیبر پختونخوا کی حد تک تو جہاں پہ ہم جلسہ کرتے ہیں وہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. خیبر پختونخوا کی منصور صاحب آپ کمپیئر ہی نہ کریں دیگر صوبوں کے ساتھ. غیرت مند لوگ ہیں یہاں پہ، انہوں نے ووٹ بھی دیا، ووٹ کا تحفظ بھی کیا. پنجاب میں بھی ہمیں ووٹ پڑا، سندھ میں بھی ملا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم ووٹ کا تحفظ نہیں کر پائے. ہم نے وہ خیبر پختونخوا کے غیرت مند لوگوں نے ووٹ کا تحفظ کیا
اس کے بعد یہاں پہ گورنمنٹ قائم ہوئی. گورنمنٹ قائم کرنے کے بعد ابھی بھی پاپولیرٹی اور افریدی صاحب جس طریقے سے چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. میں صرف ایک ایکسیپشن ذرا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. غیرت مند لوگ ہر جگہ سے ہی ہوتے ہیں سر, وہ جس مرضی صوبے سے تعلق نہیں ہر جگہ ہوتے ہیں, نہیں سر ہر جگہ ہوتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. پنجاب کے بھائی بھی ہماری غیرت مند ہے, سندھ کی بھی غیرت مند ہے, بلوچستان کی بھی غیرت مند ہے, ہر پاکستانی غیرت مند ہے. اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں صرف اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی سختیوں کے باوجود خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا اور ووٹ کا تحفظ بھی کیا. باقی صوبوں میں تحفظ نہیں ہو سکا. اس کا کریڈٹ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جاتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اس کے بعد یہاں پہ حکومت قائم ہوئی. حکومت کے بعد آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف جہاں کڑی ہوتے ہیں افریدی صاحب, وہاں پہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. خیبر پختونخوا کی حد تک بالکل ہم تیار ہیں, جو بھی پلان دیا جائے گا, جو بھی لائے عمل دیا جائے گا, لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے افریدی صاحب وہاں پہ پہنچیں گے. اب بات بڑی واضح ہو چکی ہے. لاکھوں لوگوں کو لیڈ کر کے کہاں پہنچیں گے سر؟ جو بھی اچکزئی صاحب, جو بھی یا پارٹی جب 5 اگست کو اب جو لائے عمل دے گی اور جو بھی پلان ہمیں دیا جائے گا, دیکھیں ہمیں جب بھی پلان ملا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین صاحب ڈی چوک آنا ہوا تو ڈی چوک ہم پہنچ گئے تھے, علی امین صاحب لیڈ کر رہے تھے. پھر 26 نومبر کو بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے ڈی چوک کا کہا تھا, ہم وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں پہ تو پھر سیدھی فائرنگ شروع ہو گئی. ہم کوئی ملیٹنٹس تو نہیں ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہم سیاسی کارکن ہیں. ہم آئی ایس ایف سے, یوتھ ونگ سے ہو کے یہاں تک پہنچے. ہم نے کوئی ملیٹنسی کی کوئی ٹریننگ تو حاصل نہیں کی کہ ہم ان گولیوں کے سامنے کڑے ہو جاتے. پاکستان تحریک انصاف پہ بتا دے آج بلاول بھٹو صاحب کہ کبھی بھی اس پیپلز پارٹی پہ سیدھی گولی چلی ہو. یہ بات بڑی واضح ہے کہ جتنے مظالم ہم پہ ڈھائے گئے ہیں, اب تو ہر مشکل ہمیں آسان لگنے لگی ہے. حذیفہ صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی سر, 64,000 ایف آئی آر وہ کہہ رہے ہیں. اگر 64,000 ایف آئی آر کسی سیاسی جماعت کے خلاف کٹ جائے تو سر ظاہری بات ہے پھر باقی اور کئی ہزاروں لاکھوں کارکنوں کے اوپر اس کا بھی اثر ہوتا ہے, ڈر کا فیکٹر بھی آتا ہے. 64,000 ایف آئی آر کاٹ دی سر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ آپ نے. بہت شکریہ خان صاحب. میرے خیال سے شفیع جان صاحب نے پورے پاکستان کے کرمنلز کو جو ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ بنا دیا ہے, کیونکہ 9 مئی 2023 کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کرمنل لوگوں کو پی ٹی آئی میں آئی تھنک ان کا یہ مقصد تھا کہ شامل کر لیا گیا ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. جس کا تعلق پی ٹی آئی سے حل ہو جاتا آپ کا, اگر آپ مجھے بولنے دیتے. میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں لاجیکل بات کر رہا تھا. ایک اور آپ کی آواز بیچ میں غائب ہو گئی, مجھے تو سنائی نہیں دیا اگر آپ نے کچھ بات کی. اچھا, میں گزارش کر رہا تھا, میں حذیفہ صاحب 10 سیکنڈ. اصل میں مسئلہ منصور صاحب یہ ہے کہ جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ ان کے کاتے میں کرمینل ہے. سمپل از دیٹ. نہیں آپ شفیع اللہ جان صاحب, نہیں ایک منٹ حذیفہ صاحب, یہ ایک پی ٹی آئی کا بندہ تو ہمارے ساتھ ہی پینل میں بیٹھا ہے نا, کیا آپ ان کو کرمنل سمجھتے ہیں؟ نہیں بالکل, میں تو شفیع جان صاحب کو ایک انتہائی جنٹلمین سمجھتا ہوں. آپ نے تو پروگرام کے آغاز میں تو شفیع اللہ جان صاحب کو میری جان بھی کہہ کے آپ نے پکار دیا تھا. بالکل, میں انہیں کہہ دیتا ہوں, میرا ظاہر ذاتی تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں. میری اوپر بھی مجھے بات مکمل کر لوں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شفیع جان صاحب نے جو فیگر دیا, شفیع جان صاحب نے جو فیگر دیا 65,000 ایف آئی آرز کا, 64, تو میں نے کہا شاید شفیع جان صاحب 64,000, شفیع جان صاحب آگاہ نہیں ہے اس بات سے کہ پورے پنجاب میں, یعنی ہمارا آپ کو پنجاب سے گلا ہے, کے پی کے میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے اور سندھ میں کوئی ایف آئی آر کی اتنی بڑی تعداد ہے نہیں, بلوچستان میں بھی ظاہر کام کم ہے, تو پنجاب میں گلا. پنجاب میں 9 مئی, سن لیں, 9 مئی 2023 کے بعد پنجاب میں ٹوٹل ایف آئی آر 65,000 درج نہیں ہوئی ہوں گی, ٹوٹل ایف آئی آر. یعنی وہ ایسا اعداد و شمار فرض کرتے ہیں پورے پاکستان کی بانی تحریک انصاف آئیں گے 2,200 ارب لائیں گے, 100 ارب انہیں دے دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. قبلہ حضور بالکل, پورے پاکستان میں بھی اگر آپ بات کریں گے نا, پورے پاکستان میں بھی, چونکہ میں فوجداری کے کیسز بھی کرتا رہتا ہوں, پورے پاکستان میں بھی یہ فکر نہیں ہوگا. یعنی منصور صاحب اب یہ سوشل میڈیا کے لیے کلپ بنا رہا ہے, 64,000 کے, یہ حذیفہ صاحب 64,000 کے. نہیں میں بالکل, میرا تو یار سوشل میڈیا بالکل بیکار ہے, ایکٹیو ہی نہیں ہے. قبلہ پنجاب کے اندر, پنجاب اور سندھ میں, سن لینا منصور صاحب, اس میں شو کر لیں کلیدہ, پنجاب اور سندھ کے آئی جی سے ریکارڈ منگوا لیں, پنجاب اور سندھ کی آئی جی سے ریکارڈ منگوا لیں. پچھلے 3 سالوں میں وہاں جتنے جرائم ہوئے ہیں, ڈکیتیاں ہوئی ہیں, چوریاں ہوئی ہیں, رازدنیاں ہوئی ہیں, جتنے پرچے ہوئے ہیں, ٹوٹل بھی 65,000 نہیں ہوں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایف آئی آریں ہوں گی, لیکن پنجاب کی بات ہی نہیں ہے. آپ پنجاب کی طرف کیوں چیز کو لے کے جا رہے ہیں؟ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یا تو پھر شفیع صاحب اس میں پھر 64,000 میں پھر یا پھر آپ کے صوبے نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ تو بالکل ہماری صوبے
बिल्कुल हमारे सूबे में 9 मई के बाद FIRs हुई हैं, नहीं मेरे ऊपर नहीं 23 FIRs सर, हैं। नहीं वो बेशक हुई होंगी सर, लेकिन उसमें 64,000 में आपका कितना 5-10 हजार तो नहीं होंगी ना? आपके आपके अपने सूबे में 5-10 हजार FIRs तो नहीं कटी होंगी? 64,000 का नंबर कुछ ज्यादा अगर है तो अभी से सर करने ये हैं 3 सालों के अंदर पंजाब में टोटल FIR की सर रजिस्ट्रेशन जो है वो सर 15-20 पंजाब हजार की से तो ऊपर नहीं बात होगी। पंजाब की तो बात ही मैं नहीं कर रहे, सीधी हम पूरे बात पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं मैं इंतहाई हम्बली आपको फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और CRPC समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चले मुझे कि पाकिस्तान के अंदर निजाम चलता कैसे है। सर मुझे 64,000 FIR बहुत बड़ी तादाद है। आप जरा नंबर ये देख लें, 6400 होगा मेरे ख्याल से, मुझे वो सिफर ज्यादा हो गई होगी। 6400 मुझे इजाजत दीजिएगा। ये शफी साहब से हम बाद में इसका रिकॉर्ड ले लेंगे सर, इन्होंने अगर ये क्लेम किया है तो इनसे इसका रिकॉर्ड ले लेंगे। लेकिन मलिक साहब इस सारे मामले में सर एक नई तहरीक का आगाज होने जा रहा है और 5 अगस्त को, पहले भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा शो इस मरतबा कर सकती है? क्योंकि अब तो अलीमा खान साहब पहले नहीं कभी वो पोलिटिकली इतनी एक्टिव होती थी, लेकिन अब उन्होंने भी एक्टिव होना शुरू कर दिया। देखिए, अगर हम आज के दिन तक की बात करें, कल का तो खुदा बेहतर जानता क्या होगा। तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो बड़ा एहतजाज कर सके। उसकी बुनियादी वजह ये देखें, ज़फ़र रहमान साहब क्यों ताने मार रहे हैं कि जी बड़ा जलसा कर रहे हैं, अडियाला के बाहर बंदे ले आते, तो हुकूमत जो है फिर गौर करती है। हुकूमत इसलिए इनको NOC देने से या इनको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करने से जो है उसे समझ लें, थोड़ा सा तकब्बर में आई हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाजी प्लान तरतीब नहीं दे सकी, ठीक, और ना ही बड़ी गैदरिंग तहरीक इंसाफ कर सकी है। हाँ, अच्छे जलसे हुए हैं, तो शफी जान साहब जो बात कर रहे हैं जी कि बड़े हमारे कामयाब जलसे हुए हैं, और ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला भी नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर ये कहें कि वो मिलियन मार्च कर लेती हैं, 10 लाख लोग लेके आती हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत बयानी होगी। माजी में भी कोई इतने बड़े जलसे दावे ज़रूर किए जाते रहे। ये मोची दरवाज़ा आपने और हमने सब ने बड़ा अर्सा तक रिपोर्ट किया। मोची दरवाज़े में खड़े होकर हमारे लीडर्स कहा करते थे ता हद निगाह लाखों इंसान इस वक्त खड़े हैं, जिसमें टोटल 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग ही नहीं आ सकते थे। सही। अब इसी तरीके से जो बड़े बड़े जलसा गाह आपने देखे, वो जलसा गाह जहाँ पे आप 10,000 बंदे बिठाते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं, उसको आप 10 लाख का मजमा कह दें, 10 लाख का मजमा हो नहीं सकता। ठीक है। अब ये वजह है कि हुकूमत रिलैक्स है। हुकूमत समझते ठीक है जी, इन्होंने क्या कर लेना है, कितना बड़ा जलसा कर लेंगे। ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई सियासी जमात 8-10 लाख 15 लाख का मजमा करने में कामयाब हो जाए, हुकूमत दबाव का शिकार होती है। लेकिन तहरीक इंसाफ जितने आज तक एहतजाजी प्रोग्राम बना चुकी है, उसमें उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी बात देखें, अगर तहरीक इंसाफ अगर कामयाब होती एजिटेशन की सियासत में, तो तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब के पास माजी में जाके ना उनसे दरख्वास्त करती, आइए हमारे साथ मिल जाइए। तहरीक इंसाफ जो है वो महमूद खान अचकज़ई को अपना अपोजिशन लीडर ना बनाती, तहरीक इंसाफ राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले सेनेट ना करती। इनके पास अपने लोग हैं, बड़े कद काट के लोग भी इनके पास मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उन लोगों की सपोर्ट लेने की कोशिश की कि जनाब शायद पोलिटिकल वजन बढ़ जाएगा अचकज़ई साहब के आने से, शायद कोई एहतजाजी तहरीक चल पड़ेगी। फिर आप मौलाना फजल रहमान, आपको याद होगा जिस वक्त ज़माने में ये कहा जाता था कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, अगर वो आ गए तो जनाब फिर हम हुकूमत कैसी तैसी कर देंगे। कुछ इतलात अब भी हैं कि अब फिर तहरीक इंसाफ मौलाना की जो ये मौजूदा सूरत हाल देखे कि मौलाना भी मैदान में आ गए हैं, तहरीक इंसाफ राब्ते कर रही है कि आइए जनाब हुकूमत गिराने के लिए या हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में आइए, हम आपको साथ देने को तैयार हैं। अब मौलाना की अपनी डिमांड्स है, आपको पता है, मौलाना समझते हैं कि तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में मेरे साथ क्या करेगी और मुझे अकोमोडेट करेगी नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अभी तक कोई ताकतवर किस्म का एहतजाज नहीं कर। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, शफीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, इस सेगमेंट से अब तक लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे अमेरिका और ईरान के मामला, जो वहाँ पे 10 दिन से जो जंगी सूरत हाल है वो जारी है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब एक तजवीज़ दी गई है कि 10 दिन के लिए कम से कम जंग बंदी की जाए। क्या ये काबिल अमल है या नहीं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग एक ऐसे नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां आइंदा चंद रोज़ न सिर्फ इस तनाज़े बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल का तयन कर सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से इस वक्त 2 तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। एक तरफ 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ है, जबकि दूसरी जानब इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक वसी मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है, जिसका मकसद तेहरान पर फैसला कुन दबाव डालना बताया जा रहा है। इलाकाई ज़राए के मुताबिक कतर, मिस्र, पाकिस्तान और ओमान समेत कई ममालिक सालसी की कोशिशों में सरगर्म है। आपने हुर्मुज़ को बहरी जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए खुलवाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आपने हुर्मुज़ के मामले पर एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि ईरान को बहरी सलामती, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दीगर खदमात की फराहमी के बदले मुनासिब सर्विस फ़ीस वसूल करने की इजाज़त दी जा सकती है।
दूसरी जानब अमरीकी हुकाम के मुताबिक रवां माह मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरान के मुतादिद हमलों में तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ईरान की जानिब से भी वाज़ेह किया जा रहा है कि ये महज एक फ़ौजी तसादुम नहीं बल्कि एक वसी तर महाज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान इस वक्त हमगीर जंग में मसरूफ़ है, जिसका दायरा फ़ौजी मैदान से बढ़कर मईशत और अवामी ज़िंदगी तक फैल चुका है। अगरचे साल से की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और मुसलसल फ़ौजी तैयारियाँ ये ज़ाहिर करती हैं कि मशरिक़ वस्ता अब भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ किसी भी लम्हे हालात मज़ीद संगीन रुख इख्तियार कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आया वाशिंगटन सफारती रास्ता इख्तियार करते हुए जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करेगा या फिर फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए ईरान पर मज़ीद दबाव डालने का फ़ैसला करेगा। इसी मामले पर मज़ीद बात करेंगे। दो सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनस मलिक साहब और फैज़ रहमान साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, वाशिंगटन से ये बताइएगा कि अमेरिका के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या इस वक्त पीस एक ऑप्शन है, 10 रोज़ा जंगबंदी जो है वो उसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, या जिस तरीके से सूरत हाल देख रहे हैं पिछले 7-8 दिन के अंदर मोमेंटम जो है वो बढ़ता रहा है, जंगी मामला जो है हम आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मूड इन वाशिंगटन? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। और हमारे साथ नौजवान साथी अनस मलिक साहब को भी सलाम, और आपके नाजरीन को भी नेक ख्वाहिशात। देखिए, असल बात यह है कि आपने वाशिंगटन और अमेरिका कहा कि अमेरिका क्या सोच रहा है और वाशिंगटन में क्या मूड है। एक्चुअली अगर आप इसको इस तरह से कहें कि ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं और ट्रम्प का क्या मूड है, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं पर डिपेंड करती हैं। फैसला साजी जो है एक बहुत छोटे से ग्रुप की हद तक महदूद है, और बल्कि उस ग्रुप में भी ज़ाहिर है कि डोमिनेंट जो ओपिनियन और जो डोमिनेंट पोजीशन है वो खुद सदर ट्रम्प की है। तो इस वक्त तो नहीं लगता कि उनके जो बयानात और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो पब्लिक में अपेयर हो रहे हैं, कि उनका इस वक्त कोई मूड है कि वो थोड़ा बहुत इसमें जो बॉम्बिंग इस वक्त जारी है उसमें थोड़ी सी नरमी लेके आए और अपना जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार कर रखा है कि ठीक है, हम इसको जब तक कि वो बाकायदा कोट अनकोट उनके अल्फाज हैं कि जब तक कि वो एक सरेंडर नहीं करता ईरान, जब तक कि वो अपनी बात मान कर टेबल पर नहीं आते, उस वक्त तक हम ये बॉम्बिंग जारी रखेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है, इसमें दो बातें अहम हुई हैं। एक तो ये कि खुद अमरीकी जो दफ्तर खारजा है और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, वाइट हाउस के भी कुछ लोग, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि हमारी अभी डिप्लोमेटिक पोजीशंस जो नेगोशिएशंस हैं वो जारी हैं बैकग्राउंड में। और उसके साथ साथ मार्को रूबियो जो उस वक्त फिलीपींस में पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि मामला बातचीत से हल हो। लेकिन जाहिर है कि फिर उनका एक रेगुलर जो मंतरा है कि वो ईरानी क़यादत क्या चाहती है और सिंसियर नहीं है और वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात यह है कि मूड इस वक्त फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि सदर ट्रम्प इस वक्त कुछ थोड़ी बहुत इसमें कमी लाना चाहते हैं, अनलेस ये कि कोई एक मेजर कोई ड्रामेटिक डेवलपमेंट ना हो। आपने 10 रोज़ा सीज़ फायर के बारे में बात किया, ये जाहिर है कि वहाँ से कुछ जो आप मीडिएटर्स हैं रीजन से, खुसूसन कतर से ये तजवीज़ आई है कि 10 रोज़ा हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें जो ईरान से जो आ रही हैं खबरें, खुद ईरान भी इसमें इंटरेस्टेड है कि 10 रोज़ा एक बाकायदा सीज़ फायर हो, क्योंकि फिर उनको भी ये लगता है और सही लगता है। आप देखें, तारीख यही बताती है, रिसेंट हिस्ट्री, कि जब भी आपने सीज़ फायर किया तो फिर उसके बाद दोबारा हमले मजीद शिद्दत के साथ शुरू होते हैं। और ख़ुद अमेरिका का भी यही ख्याल है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से इस तजवीज़ को नहीं लिया जा रहा, लेकिन चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है मोमिनी साहब के साथ खड़े रह के कि वो अच्छी खबर लेके आते हैं और अच्छी खबर लाएंगे है, तो उम्मीद है कि बात आगे बढ़े। लेकिन हमले जो हो रहे हैं, आज देखिए 10वां रोज़ मुसलसल 10 रोज़ से मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है, और फिर जो ईरान ने जो रिटेलिएशन की है कुवैत पर खुसूसन फिर हमले हुए हैं, और जॉर्डन पे ज़ाहिर है कि बड़ी ही लीथल, बड़े डेडली हमले हुए हैं। और सिचुएशन इसलिए भी बड़ी है, अब इनको और मौका मिल रहा है सदर ट्रम्प को कि ये जो हलाकतें हुई हैं 3 फौजियों की, और जैसे कि आपने कहा कि 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो उससे भी एक मामलात में मुझे शिद्दत आती नज़र आ रही है। ठीक है। अब अनस, इस सारे मामले के अंदर मैं ज़रा थोड़ा सा
ایران سے فوکس ذرا سعودی عرب کی طرف لے جانا چاہوں گا، کیونکہ حوثیوں کی جانب سے ناکہ بندی کا اعلان کیا گیا کہ جناب ہم سعودی عرب کی ناکہ بندی کریں گے، اور باب المندب جو ہے اب اسے بھی بند کرنے کی جو ہے وہ پوری طرح تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے تو صرف ایران امریکہ کی حد تک جو ہے وہ کنفائن تھا، لیکن اب دیگر ممالک کے اندر اگر یہ معاملہ مزید آگے گیا، کیونکہ سعودی عرب کی ظاہری بات ہے ایکسپورٹس اس کی وجہ سے بہت سیویرلی ہٹ ہوتی ہیں، تو کیا دیگر ممالک بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ ملیٹریلی ابھی تک انہوں نے نہیں کیا؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دی شو۔ میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ باب المندب کی جو کلوجر ہے وہ پاسبل ہوگا، اور نہ کہ پاکستان اور دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں جس کا شروع میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان، قطر، مصر اور ترکیہ اور دوسرے ممالک جو ہے وہ اس پورے معاملے کو افہام التفہیم کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے گڈ آفیسز استعمال کر کے اس بات کو ضرور کنوے کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس پوری معاملے کو روکا جائے۔ باب المندب کی جو انڈیکیشن ہے میرے خیال سے وہ ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ والی جو لاجک ہے کہ جہاں پر ایران سٹیکس اتنے زیادہ ہائی کر دے کہ ڈی ایسکیلیشن کے علاوہ کوئی اور سلوشن جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے، میرے خیال سے معاملات اس طرف جائیں گے، نہ کہ اس کو فل بلون ایسکیلیشن کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن دیٹ بینگ سیڈ، جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 17 اگست کی ڈیٹ اپروچ کر رہی ہے، فاسٹ اپروچ کر رہی ہے، تقریباً 20 روز 21 روز کے قریب بچے ہیں، 26-27 روز کے قریب بچے ہیں، اور آخری 4 ہفتے ہیں یہ وہ کہ جب وہ 60 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے، جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت جو 17 جون کو سائن ہوئی تھی، اس کے بعد یہ تقریباً 60 دن جو ہے وہ 17 اگست کو ختم ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب تک ایرانی قیادت کو یہ ہاٹ اینڈ کولڈ چلتے رہے گا یہ معاملہ، شاید 17 اگست سے پہلے مجھے ٹاکس ہوتی ہوئی اسلام آباد میں ہی دوبارہ ٹاکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امن واپس آ جائے، اور ایرانی سائڈ بھی اس کو ڈریگ کرنا چاہے گی نومبر تک۔ اگر تو نومبر میں کوئی فیوریبل ریزلٹ آ جاتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، تو پھر ہم سیریسنیس دونوں سائڈ سے دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح کی ڈیل کی طرف جایا جائے، اور اگر نومبر کے مڈ ٹرمز میں کوئی فیوریبل ریزلٹ نہیں آتا تو پھر ایرانی سائڈ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بھی ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے جنگ، جو ون سائیڈڈ وار جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک پھر سسٹین نہیں کرے گی۔ جی فیض صاحب، یہ ظاہری بات ہے کیلکولیشن ہے، انس نے جو بھی اپنا تجزیہ دیا یہ کیلکولیشن ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اب ظاہری بات ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ کاش انس ملک صاحب کا یہ تجزیہ دیکھ سکیں، اور اتنی جو پریشانی اس وقت مارکیٹس کے اندر آئی ہوئی ہے کہ آئل جو ہے وہ $90 کے آس پاس ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس کو تو یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ فل بلون معاملات کی طرف جانے لگی ہیں، وار جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح ہی شروع ہونے والی ہے، تو کیا یہ بیسکلی صرف ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ والی ہی سچویشن ہے، یا آپ کو بھی لگتا ہے، یا وہاں پہ جو دیگر تجزیہ کار ہیں انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہم ایکچولی فل بلون وار کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں 3 پہلو بہت اہم ہیں منصور۔ پہلا، جیسے کہ آپ نے ابھی انس سے جو سوال کیا سعودی عرب اور باب المندب کے حوالے سے، اس میں اگر وہ بات واقعی اگر خرابی کی طرف بڑھتی ہے تو وہ بہت ہی ایک ایک انٹرنیشنل تنازع اس طرح سے بن جائے گا کہ خود جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اگر وہ انووک ہو جاتا ہے، اور پاکستان نے، مجھے یقین ہے کہ، اور خبریں بھی آئی ہیں کہ ایسے یہ میسج پہنچا دیا ہے تہران کہ ان کا کیا رول ہوگا، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، تو ایک وہ پہلو ہے۔ اچھا، اب دوسرا ایک اور جو آج ہی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، CIA کی رپورٹ لیک ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو تہران کے حالات ہیں وہ یہ کہ اگر جتنی بھی بامبنگ کر دی جائے، اس وقت جو وہاں کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ اور بہت زیادہ ان پر اثر نہیں پڑنے والا، یعنی وہ ان کی قوت برداشت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی مہینوں تک اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ یہ CIA کی رپورٹ ہے، جس کو آج واشنگٹن پوسٹ نے باقاعدہ بہت بڑی ہیڈ لائنز کے ساتھ رپورٹ کیا ہے۔ فیصل ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، یو مین پبلک سپورٹ پوائنٹ آف ویو سے یا معاشی طور پہ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک تو جو لفظ ہوا ہے وہ امپیکٹ، کہ وہ اس امپیکٹ کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، وہ ظاہر ہے ایک پورا کمپریہنسو اس کا ایک پکچر ہے، اس میں جب اگر آپ جو ملٹری جو ایک امپیکٹ ہوگا اس کو، اور معاشی اور عوامی، اس کو سب کو کمبائن کر کے سوچیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، تو لگتا ہے یہ
پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا اس رپورٹ میں کہ یہ رجیم سسٹین کر سکتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہاں اس کی وجہ سے وہ ان کی حکومت گر جائے گی اور عوام کھڑے ہو جائیں گے، بامنگ اگر جاری رہے، تو یہ آج CIA کا یہ ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک لانگ ٹرم وار کے لیے اس وقت ایرانی حکومت، اس وقت موجودہ قیادت تیار ہے تمام نقصانات کے باوجود۔ اچھا، دوسری بات جو وہ اہم اس میں ایک اور جو تیسرا پہلو جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کی پوزیشن جو شروع میں یعنی فروری اور مارچ اور اپریل میں تھی، جبکہ آپ نے دیکھا کہ تیل کی پرائسز $120 سے اوپر چلی گئی تھی پر بیرل دنیا میں، اور ایک زیادہ ہاہاکار مچی ہوئی تھی، زیادہ ایک آپ کو ایک بیک کلیش اور ریئیکشن نظر آ رہا تھا دنیا کی طرف سے۔ اس دفعہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ایک جو ایون یورپینز جو ہیں اور ایون نیٹو کے جو ممالک ہیں، وہ ان کا اس طرف سے معاملہ تھوڑا لوک وارم، یعنی بہت ہی سرد مہری نظر آ رہی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ بلکہ تھوڑی سی ایسا بھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ شاید امریکہ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں جو انقرہ میں جو نیٹو کی سمٹ ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ سیکرٹری جو نیٹو ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی تھی کہ نیٹو کسی وقت یہ شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اس وقت میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ بھی زیادہ بہتر ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے اپنی ڈومیسٹک جو ایک ان کی پالیسیز اور جو ان کا ڈومیسٹک اس وقت جو آڈینس ہے وہ جس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ انس نے جو مڈ ٹرمز کی بات کی ہے، دیکھیں مڈ ٹرمز ابھی بھی پلے میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نقصانات ہو سکتے ہیں صدر ٹرمپ کو اور ریپبلکن پارٹی کو، لیکن اس وقت ڈیموکریٹس کی آپس کی جو ان فائٹنگ ہے ان کے اندر ایک سول وار چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ممدانی گروپ ہے جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ سوشلسٹ کہتا ہے، وہ انہوں نے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے پوری پارٹی میں، اور ایک اندر سے میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی نااہلیتیوں کی وجہ سے یہ عین ممکن ہے کہ وہ مڈ ٹرم میں اپنی پوزیشن جو ہے اتنی بہتر نہ کر سکیں جتنی کہ امید کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام یہ 3 خصوصاً پہلوؤں کو رکھ کے آپ دیکھیں تو معاملات مجھے لگتا ہے کہ ابھی، اور خود آج جو پروفیسر مرشمیر ہیں مشہور جو یونیورسٹی آف شکاگو کے، جنہوں نے جوش لابی نامی مشہور کتاب لکھی تھی آج سے کئی برسوں پہلے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بات ایران اس وقت زیادہ وہ بھی ایمبولڈنٹ فیل کرتا ہے، خصوصاً شہید آیت اللہ جو خامنائی کی جنازے میں جس طرح سے 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں شریک ہوئے اور جو نعرے بازی کی گئی، اور پھر خود غالب باف صاحب پر اور عراقچی صاحب پر جس طرح سے وہاں احتجاج ہوا جنازے کے دوران، میں نے تو سنا ہے کہ کچھ ان پر ایون پتھر تک برسائے گئے جو عین شاہدین کہتے ہیں۔ تو وہاں کا موڈ، پبلک کا موڈ بھی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ وہاں پر ان کو یہ بتایا گیا ہے صحیح یا غلط کہ وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اگر وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں تو پھر امریکہ کے سامنے ایران کا موڈ نہیں ہے کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ایسا عمل کرے جس سے کہ لگے کہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک عموم جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لارجر پکچر، تو معاملات جو ہے مجھے کچھ بہت زیادہ بہتری کی طرف نظر جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انس، یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل فیض صاحب نے دیا ہے، اینڈ دیٹ از بیسکلی پلینگ فار دا گیلری، مطلب اس کے لیے آپ جس طرح اپنے ہوم گراؤنڈ کی جو گیلری ہے، شاید اس کے لیے کیا یہی بیسکلی دونوں لیڈرز کے اوپر یا ایرانی چاہے رجیم ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو، بیسکلی اس کا پریشر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے معاملات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، یا ایکچولی جب تک کم از کم ٹیبل پہ سے ان کو ایک پولیٹیکل وننگ کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو وہ اپنے کراؤڈ کو جا کے دکھا سکیں، تب تک یہ معاملات اسی طرح آپ کے خیال میں چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، بالکل صحیح کہا فیض صاحب نے۔ میرے خیال سے پولیٹیکل اور ڈومیسٹک آڈینس جو ہے ان کے لیے پلے کر رہے ہیں، اور انہی کو پریچنگ دی کوائر کی جیسے اگزامپل دی جاتی ہے، تو انہی کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا فیض صاحب نے کہ میں آج سے 2 ہفتے پہلے ہماری تہران سے بات ہو رہی تھی، میں تہران میں تھا، پھر قم گیا اور پھر مشہد کا جو فیونرل تھا وہ کور کیا، اور جس طرح کی نعرے بازی کی گئی وہاں پر، ایک اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ تو تھا، لیکن ساتھ میں جو نیگوشیٹرز کے خلاف اس طرح سے نعرے بازی کی گئی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ عوام کا غصہ ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور اس وقت جب ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی اتوار کے بعد، گویا اس تدفین کے بعد جو اتوار ہے جب سے مہمان جانا شروع ہوں گے، اس کے بعد پھر ایران ایسکیلیٹ کرے گا، اور ویسے ہی ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ ابھی اگر آپ اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت دیکھیں تو 14 میں سے 8 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر ایران کے پاس اپر ہینڈ ہے، اور 14 کلیئر کٹ ونر جو ہے وہ ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پہ تو کم از کم ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس تناظر کے اندر، اس پرسپیکٹو میں ایران کا یہ کہنا کہ پولیٹیکلی اس کو کیا مزید کوئی گینز کرنے ہوں گے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سرو کرنے کے لیے، وہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے
کہ جیسے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ون شوڈ ناٹ بی اے وکٹم آف دیئر اون پروپیگنڈا. ایران نے اپنے لوگوں کو یہ ضرور کنونس کر لیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ جیت رہے ہیں, لیکن ایران کی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر, جو گورنمنٹ اور رجیم کی لڑائی ہے, وہ ایک الگ سطح کے اوپر ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ضرور وہ کانگنیزنٹ ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں, بات چیت کے ذریعے ہی سینکشنز حل ہو سکتی ہیں, اور بات چیت کے ذریعے ہی جو بیسک مسئلہ ہے اکانومی کا وہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے فوکس گورنمنٹ کا بھی زیادہ تر فوکس جو ہے وہ بات چیت کے اوپر ہے. ہاؤ جو IRGC لیڈ رجیم ہے, احمد وحیدی ان کے فارمر انٹیریئر منسٹر تھے, آج پہلے پاکستان بھی آ چکے ہیں, آج کل اسکندر مومینی جو ان کے کرنٹ انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت پاکستان میں ہیں, وہ ایک پیغام لے کے آئے ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی سپریم لیڈر کا پاکستانی قیادت کو کنوے کرنے کے لیے. تو اس تناظر میں میرے خیال سے آنے والے جو دن ہوں گے پرٹیکولرلی سیز فائر کو لے کے اور ایرانی موڈ کو کہ وہ کتنا ریسیپریکیٹ کرنے کو تیار ہے وہ دیکھنے لائق ہوگا. جی بہت شکریہ انس ملک آپ کا. فیض رحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ایران اور امریکہ جنگ 10 دن ہو چکے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کر دی جائے 10 دن کے لیے, اور اس کے ذریعے مذاکرات کے عمل کو مزید آگے بڑھایا جائے تاکہ کم از کم اسکلیشن جو ہے وہ مزید نہیں ہونی چاہیے. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.